اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، جنتی نوجوانوں کے سردار، شہید کربلا، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی، وہ عظیم ہستی ہیں جن کے متعلق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ان دونوں سے اس درجہ محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ ان کا رونا مجھے غمگین کرتا ہے۔ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہے اور میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں۔ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اولاد کی اولاد ہے۔ نواسہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات و تقوی اور عبادت گزاری کی یہ حالت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر شب زندہ دار اور اکثر روزے سے ہوتے تھے۔ حضرت امام حسین کی مجالس وقار متانت کا حسین مرکہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو علم و حکمت اور فصاحت و بلاغت سے بھرپور ہوتی تھی۔ کوئی سائل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہ جاتا تھا۔ اپنا مال کثرت کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ حلیم الطبع اور منکر المزاج تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مرتبہ غربا کے گھروں پر خود کھانا پہنچاتے تھے۔ اکثر کسی قرضدار کی کمزور حالت کا پتہ چلتا تو خود اس کا قرض ادا کر دیا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی محبوب نواسے نے 10 محرم 61 ہجری کے روز کربلا کے نتیجے صحرا میں تشنہ لب اپنے 72 جانثاروں کے ہمراہ اپنی جانوں کو جاں فری کے سپرد کر کے اپنے لہو سے حق و باطل کے درمیان حد فاصل کھینچ دی۔ اسلامی تاریخ کو کسی اور واقعے نے اس قدر اور اس طرح متاثر نہیں کیا جس قدر سانحہ کربلا نے کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی، اس کی بنیاد انسانی حاکمیت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر رکھی گئی۔ اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کو شخصی غلاموں سے نکال کر خدا پرستی، حریت فکر، انسان دوستی، مساوات اور اخوت و محبت کا درس دینا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور تک اسلامی حکومت کی یہ حیثیت برقرار رہی۔ یزید کی حکومت چونکہ ان اصولوں سے ہٹ کر شخصی بادشاہت کے تصور پر قائم کی گئی تھی، لہٰذا جمہور مسلمان اس تبدیلی کو اسلامی نظام شریعت پر ایک کاری ضرب سمجھتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض ان اسلامی اصولوں اور قدروں کی بقا و بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حالات کی عدم موافقت کے باوجود آواز حق بلند کر کے پوری نوع انسانی کے لیے یہ مثال قائم کر دی کہ اہل حق کا شیوہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ باطل قوتوں کے مقابلے میں ڈٹ جائے اور اپنے لہو کا نذرانہ دے کر حق کی شمع کو روشن کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کر کے اسلام کے روحانی نظام زندگی پر بھی آنچ نہ آنے دی اور اسلام میں لا دینی نظریات کی مزاحمت کی علامت بن گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی مقام کو دیکھتے ہوئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے یہ سبق ملتا ہے کہ پیغمبرانہ طرز فکر کا وصف یہ ہے
कि ऐसे बंदे के हाथ में दुनिया भर के वसाइल आ जाएं या कोई ऐसा मरहला आ जाए कि इसकी और करीबी रिश्तेदारों की जान भी खतरे में पड़ जाए, लेकिन वो हमेशा अल्लाह की पसंदीदा राह का इंतखाब करता है और अपनी मर्जी पर अल्लाह की मर्जी मंशा को फौकियत देता है। इमाम आली मकाम रहमतुल्लाह ताला अलैहि की शहादत के वाक़े में हमारे लिए बहुत से सबक पोशीदा है, जिसमें पहला तो ये है कि हक बात के लिए तागूत का दबाव हरगिज़ कबूल ना किया जाए। अल्लाह ताला के मिशन को फैलाने और इसकी राह में हाइल रुकावटें दूर करने में अपनी औलाद या अपनी जान भी कुर्बान करना पड़े तो दरेक ना किया जाए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़े शहादत में हुसैनी रजी अल्लाह तआला अन्हु तर्ज फ़िक्र और यजीदी तर्ज फ़िक्र हमारे सामने हैं। तर्ज फ़िक्र के ये दोनों रुख कालिब बदल कर हर दौर में सामने आ सकते हैं। जुल्म का हर निज़ाम और जुल्म का हर फ़ेल यजीदियत है, जबकि इल्म व मार्फत, खुदा तरसी, इंसाफ और इंसान दोस्ती हुसैनी रजी अल्लाह तआला अन्हु तर्ज फ़िक्र है। आज भी अगर हम इस हुसैनी तर्ज फ़िक्र को अपना लें तो हम अपने आप को और अपने मुआशरे को बेशुमार खराबियों से निजात दिला सकते हैं। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का ये किस्सा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो उसको अपने हल्का अहबाब में दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो सके। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली नई वीडियो में नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।